السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ البقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوسروں تک یہ باتوں کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں نا، کون کون کرے گا؟ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ So today we will read inshallah Surah number 2 ayat number 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ کنز ایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھے۔ اب ہم اسی آیت کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ Now inshallah we will read this ayat translation from Kanzul Iman English translation. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. And those who believe in what came down towards you, O beloved, and what came down before you, and have certainty of the hereafter. اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کہ وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس بات پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بے شک بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔
یہاں دو باتیں آئی ہیں وہ تھوڑا ڈسکس کر لیں گے. فرض عین اور فرض کفایہ. فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین جو کمپلسری ہے ایوری مسلم پر، اس کو جیسے جتنی نمازیں ہیں جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں نا مسجد میں، وہ ساری فرض عین ہیں. اور فرض کفایہ یعنی اگر وہ اس علاقے کا، اس قریب کا کسی ایک نے ادا کر دیا تو بقیہ لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، مطلب اس کا وہ گنہگار نہیں رہیں گے. جیسے نماز جنازہ، ٹھیک ہے، نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایمان لانا، جو پچھلی کتاب نازل ہوئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو 4 مشہور ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کسی کو معلوم ہے کیا وہ؟ ایک تو قرآن پاک ہے جو ہم جانتے ہیں، بقیہ 3 توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. ٹھیک ہے، ایک بار میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ نازل کی گئی. ٹھیک ہے، 4 کتابیں معتبر کتابیں ہیں، باقی بہت سارے صحیفے نازل ہوئے ہیں انبیاء کرام پر. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ میں آئی نا. فرض کی 2 قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کرنا کمپلسری ہے ایوری ون کو، ٹھیک ہے، اور فرض کفایہ اگر کچھ لوگ علاقے کے یا محلے کے اس کو کر دے رہے ہیں تو بقیہ لوگ سے وہ مطلب گنہگار نہیں ہوں گے. ایسا ہے، اس کا حکم ایسا ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں. اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے. اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے قرآن کے درس سے یہ سیکھا کہ فرض کی قسمیں معلوم ہمیں پڑ گئی، اور ہمیں یہ معلوم پڑ گیا کہ 4 کتابیں جو ابھی تفصیل بتائی گئی کہ 4 کتابیں جو معتبر ہیں وہ کن کن انبیاء اکرام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اور بہت سارے صحیفے نازل ہوئے. اللہ نے وہی بھیجی اپنے نبیوں کے لیے، اپنے نبیوں کے پاس وہی بھیجی امت کی اصلاح کرنے کے لیے. لیکن یہ جو قرآن ہے یہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بقیہ کتابوں میں تحریف ہو چکی، تبدیلی ہو چکی ہے. تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ کتابیں جو نازل ہوئی جو انبیاء پر وہ برحق اللہ کا کلام تھی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے اس میں بہت ساری چینجز ہو گئی ہیں. وی ول ناٹ فالو دیٹ بک، وی ول فالو اونلی دی قرآن مقدس. ٹھیک ہے، ہم یہ قرآن مقدس کو فالو کریں گے، اس کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم پر فضل و کرم فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بھی بھلائی دے، قبر حشر آخرت میں بھی بھلائی دے، جہاں بھی ہمارا وجود رہے وہاں ہمیں بھلائی دے، اور اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔